بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق پڑھ کر پڑھا دینا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. احباب ذی وقار، صحیح بخاری کی تکمیل کے حوالے سے منعقدہ آج کا یہ پروگرام آپ احباب کی شرکت اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالم اسلام کی وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں جو آپ کے اور میرے کندھوں پہ ہیں، جن کو سمجھنا، لینا اور نبھانا ہمارے اوپر اس وقت فرض ہے، اور امت کے لیے بہت بڑا قرض ہے. ضروری سمجھتا ہوں کہ احباب گرامی شیطان کی چالوں کو سمجھتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں اسلام کے اوپر اسے گرانے کے لیے، مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے جو غیر کی کاوشیں چل رہی ہیں، اس کے مد مقابل خود کو کیسے کھڑا کریں اور کن حوالوں سے محنت کی جائے اور کام کیا جائے کہ ہم صرف روایتی مسلمان نہیں بلکہ صحیح معنوں میں مومن ہونے کا حق ادا کریں، تاکہ دنیا میں اور عند اللہ سرخرو ہو سکے. حضرات ذی وقار، کفر اس وقت 3 صدیوں سے جو لگاتار کوشش کر رہا تھا اور اس کی 100 سالہ 100 سالہ پلاننگز میں فہرست میں جو 100 چیزیں شامل تھیں کہ مسلمانوں کے نشان مٹانے ہیں، ان میں سے اپنے محدود وقت میں مجھے 6-7 چیزوں کا ذکر کرنا ہے، اور آپ احباب کو بھی خود کو بھی جگانا ہے. ان میں سے وہ کس قدر کامیاب ہوا ہے، آپ اور میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ میرا آج کا آپ سے ملاقات کا ایک بنیادی عنوان ہے. مہمانان گرامی، دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا بولتے ہیں. آپ نے استقبال فرمایا. اللہ رب العزت علم اور اہل علم کی عزت میں، آبرو میں، رفعت میں، مقام میں، مرتبے میں، شان میں بلندیاں عطا فرمائے.
گفتگو کا مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جسم، اپنے وجود، اپنی نظروں اور اپنی نگاہوں کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ دشمن نے جس چیز کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے دل میں وہ چیز بڑی دکھتی ہے، وہ حرمین الشریفین ہے، حجاز کی سرزمین ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہے اور وہ اپنے مقاصد میں اپنے ٹارگٹ کو پانے کے لیے بہت قریب جا چکے ہیں، لیکن ایسے ہے کیوں؟ انہیں حرمین کی دشمنی کر کے کیا ملے گا؟ حرمین دکھ کیا دیتے ہیں اور تکلیف کیا ہے؟ حضرات، اللہ نے اس سرزمین کی یہ خوبی رکھی ہے، 7 برِ اعظموں میں، 249 ملکوں میں 3064 بولیاں بولنے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے جب بھی اس جگہ کی وزٹ کرنے کا یا وہاں جانے کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب نے دل جوڑ دیے اس زمین کے ساتھ، دعائے ابراہیمی ہے، اور پھر معجزہ دیکھیے، اعجاز دیکھیے، اللہ کی رحمت۔ کفر نے مسلمانوں کو صرف 73 فرقوں میں نہیں، ایک ایک فرقے کو آگے سینکڑوں گروہوں میں، جماعتوں میں، گروپوں میں تبدیل کر کے، لڑا لڑا کے، دور کر کے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ملاقات نہیں ہوتی، کوئی سلام لینے کو راضی نہیں، کوئی چہرہ دیکھنے کو راضی نہیں۔ لیکن حیران ہوں گے کہ جب ان کو عمرے اور حج کی بات کی جاتی ہے تو پوری دنیا کے سارے مسلمان فوری طور پہ اپنا پاسپورٹ بنوانے، ویزا لگوانے اور پھر ٹکٹ لینے کو اپنے لیے فخر بھی سمجھتے ہیں، اجر بھی سمجھتے ہیں۔ پھر سب کے سب ساری جنگیں چھوڑ کے، مسلکوں کو چھوڑ کے، ایک لباس پہن کے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ وہابی نے پہنا ہے تو میں نے نہیں پہننا، وہ سنی نے پہننا ہے، دیوبندی نہیں پہنے گا، دیوبندی نے پہننا ہے، شیعہ نہیں پہنے گا، شیعہ نے پہنا ہے، دیوبندی نہیں پہنے گا، فلاں سلسلے نے یہ پہنا ہے، وہ نہیں لے گا۔ اپنی اپنی یونیفارم نہیں، ایک یونیفارم میں، ایک لباس میں یہ سب کے سب ہو جاتے ہیں۔ برکت ہے حرمین کی، اعجاز بخشا ہے اللہ نے۔ دنیا کے 360 زاویوں سے فلائٹیں جدہ میں اترتی ہیں، یکجہت ہو جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ کا رخ ایک موٹر وے، اس موٹر وے کے اوپر بنا ہوا وہ پل اور اس کے اوپر بنا ہوا وہ قرآن کا نقشہ، سب اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرا۔ حضرات، تمام مسالک 4200 عزم رکھنے والے لوگ مسجد الحرام میں بسم اللہ کہہ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں سے سب کا یک زبان ہو کے تلبیہ ایک ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سبھی یہی بولتے ہیں۔ میں فیصل آباد سے کراچی جا رہا، میرے پیچھے ایک بوڑھی اماں بیٹھی، تلبیہ پڑھ رہی ہیں، پنجابی لب و لہجہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا ماں جی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہاں تو پڑھتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کہیں دی پوتو ترنے چ پڑھی دا ہے،
ہاں جمرے چ جائیے تو پھر یہ پڑھی دا جڑا میں پڑھ رہا ہوں. دنیا نے کتنی محنت کی تھی, کتنی محنت کر کے سکھایا تھا لبیک یا رسول. کتنے گروہ, کتنی جماعتیں, کتنے فرقے بنے, لیکن ایک بوڑھی ماں 65-70 سالہ عمر احرام کے ساتھ جب نکلتی ہے تلبیہ ایک ہو جاتا ہے. حضرات مطاف میں داخل ہوئے, جو لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے, میرے رب نے پوری دنیا میں حجر اسود اکیلا رکھا ہے. ہر بندے کا دل کرتا ہے اس کو چوموں. جہاں پہلے وہابی نے لب رکھے ہوتے ہیں وہیں پہ سنی چومنا چاہتا ہے, جہاں دیوبندی نے لب رکھے ہیں وہیں پہ شیعہ چومنا چاہتا ہے, جہاں شیعہ نے لب رکھے ہیں دیوبندی ہوٹھ رکھنا چاہتا ہے. سارے ازم بھلا کے اپنے اختلافات ختم کر کے, کفر بڑا پریشان ہے, ہم لڑا لڑا کے مر گئے پیسے دے دے کے, اور ان کو جو ہے وہ ڈونیشنیں دے دے کے. ایک حرمین کی ایک پہچان, ایک علامت اور بیت اللہ نے ان کو پھر اکٹھا کر دیا. یہ سبب ہے کہ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اچھا بوسے کا موقع نہیں ملا, پوری دنیا کے سارے مسالک ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں, اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, بسم اللہ. اشارے بھی ایک, سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ایک, طواف کے لیے پہلے جملے بھی ایک. کوئی بھی حتیم کے اندر سے نہیں ہوتا, سب بالاتفاق اوپر سے گزر رہے. رکن یمانی آیا, سبھی استلام کر رہے. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تلک سبھی پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حیران ہے کافر کہ کوئی بھی اپنی مرضی کے یہ نہیں کہتا کہ میں وہابی ہوں ایک چکر لگاؤں گا, کوئی دوسرا کہے کہ میں ائمہ اربعہ کو ماننے والا ہوں 4 چکر لگاؤں گا, کوئی 5 یا 6 چکر کی بات نہیں کرتا. سبھی لگا رہے ہیں تو 7 لگا رہے ہیں. کوئی اپنی فکر, کوئی اپنی سوچ, کوئی اپنی فکر لا کے رائے پیش کر کے چکر 8واں نہیں کرتا. عجیب بات ہے, ایک جتنے چکر, سارے 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں طواف کی, سارے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. عجیب مرحلہ ہے. صفا کی طرف سبھی چڑھے ہیں, سب کی زبانوں پہ یہ جملہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ. سارے نیچے اترتے ہیں تو دوڑتے ہیں آگے چل کے. مروہ پہ سبھی ہے, سب نے ٹنڈے کروا لی ہیں, سب بال کٹوا کے بیٹھے ہیں. ہم نے ان کی زلفوں کی محبتوں میں اتنا کچھ ان کو دیا, مگر آج ٹنڈ کروا کے کتنے مزے سے ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں. یہ لاکھوں کی ٹنڈ کروا کے, یہ مینا کی طرف گئے تو ایک, 5 نمازیں پڑھنے میں ایک, یہ عرفات میں پہنچے تو وقوف میں ایک, مغرب کے وقت نکلنے میں ایک, مغرب اور عشاء مزدلفہ پڑھنے میں ایک, رات کو اس میدان میں لیٹنے میں ایک سوچ, اور فجر پڑھ کر کے پھر جو ہے مینا کی طرف آنے میں ایک. کوئی نہیں کہتا شیطان میرا دوست ہے میں نے اس کو کنکریاں نہیں مارنی, کنکریاں مارنے میں ایک, تعداد بھی ایک, پھر قربانی کرنے میں سوچے, پھر ٹنڈے کروانے میں سوچے, استرے پہ استرا, کوٹ پہ کوٹ, ابھی تو پہلے کروائی تھی, یہ دوسرا رنگ ٹنڈ کا چڑھوانے میں, پھر ایک طواف افاضہ میں ایک, 7 چکروں میں ایک, صفا مروہ کی سائی میں ایک, اور پھر مینا کے مبیت میں ایک. اگلے دن جو ہے چھوٹے درمیانے اور بڑے کو کنکریاں مارنے میں ایک. یہ کیا چکر ہے؟ لہٰذا حرمین کی علامت پہچان اور شناخت ختم کی جائے. جب تک یہ ہیں ہم جتنے مرضی ان کو توڑتے ہیں یہ جڑ جاتے ہیں, یہ گلے لگ جاتے ہیں, یہ مل بیٹھتے ہیں. اس لیے دشمن حرمین کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے کہ آپ کے بچوں سے, ینگ جنریشن, نئے ذہن, ان کے دل و دماغ سے بیت اللہ کی, مدینہ منورہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی شکل اور صورت بالکل نکال دی جائے.
لوگوں یاد رکھنا، یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری ہے. اسلام کی پہچان، اسلام کے شعائر، دین کی علامتیں مٹنے نہیں پائیں گے، مٹنی نہیں چاہیے. فیصل آباد کی شہرت کپڑے کی وجہ سے اتنی نہیں ہے جتنی گھنٹہ گھر کی وجہ سے. فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر ہے. انکروچمنٹ کی وجہ سے بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھائی گئیں مگر گھنٹہ گھر نہیں چھیڑا گیا. لاہور میں یادگار کے قریب کیا کچھ نہیں بدل دیا مگر مینار پاکستان کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں؟ وہ میرے ملک کے ان شہروں کی پہچان ہے. جیسے ملکوں کی پہچان کو نہیں چھیڑا جاتا، سنگ میل نہیں بدلے جاتے. لوگوں اسلام کے شاعر، اسلام کی پہچان اور اس کی علامتیں، ان کو قائم اور دائم رکھنا بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ کا اور میرا کام کیا ہے وہ سنیے. دشمن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو ہمت ہے نوجوان نسلوں کو لے کر کے جائیں. قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان، افراد کے افراد، گروہوں کے گروہ، اور صدق کے دل سے لے کر کے جائیں تاکہ بیت اللہ اور مسجد نبوی حرمین الشریفین سے محبتیں پہلے بھی ہیں مزید بڑھ جائیں، پختہ ہو جائیں. ویسے تو بادام بڑا زبردست ہوتا ہے، اکیلا بھی کھا لیں، خشخاش کا پھکا مار لیں، کالی مرچ منہ میں رکھ لیں، لیکن اصل مزہ تب نکلتا ہے جب اس کو گھوٹا لگا کے پھر کہا جائے یہ ڈیرہ غازی خان کا گھوٹا ہے. اپنی نسل کو دین کا، ایمان کا صرف تڑکا نہیں، بار بار لا کر کے، لے جا کر کے، اٹھا کر کے، بٹھا کر کے، پہنچا کر کے سرمایہ اور دولت سب سے بڑی عظیم تیری میری مال پیسہ نہیں جتنی ایمان کی دولت ہے. اور اللہ نے ایمان کی بنیادی جگہ حرمین الشریفین کو رکھا ہے. یہ تیری میری پہچان ہے. وہاں ہمیں پہنچنا ہے، پہنچانا بھی ہے. باقی رہ گیا یہاں جو جا نہیں سکتے وہ کیا کرے. ڈیرہ غازی خان کے جتنے پریس کے مالکان ہیں اگر ان سے آپ کے رابطے ہیں ملے، یہ اتنے بڑے بڑے آپ نے ماشاءاللہ لگائے ہوئے فلیکسز لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست کے ایام میں اس وقت کتنے چہرے، کتنی پہچانیں، کتنی جماعتیں سب چلتی ہیں. علماء اپنے جلسوں کے سلسلے چلاتے ہیں. اللہ آپ کو 1 فٹ جگہ دے، آپ کا اپنا گھر ہو، در و دیوار ہو، کرائے کا ہو، آپ کی کلی ہو یا آپ کا جھونپڑا ہے، آپ کی گاڑی کی فرنٹ یا بیک سکرین ہے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیت اللہ، مسجد الحرام، صفا و مروہ، اللہ کے شاعر، مسجد النبوی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ، حجرے کا روضہ اور اس کا گنبد پہچان کے طور پہ لگایا کرے. بنوا لیں ذرا. موٹر سائیکل ملتی ہے پیچھے لکھوا لیتے ہیں شریکہ نو آگے لگ دی، انہاں بیچاریاں نو پاویں پتہ ہی نہ ہوئے. رکشے میں نے ابھی آتے آتے دیکھے ہیں بڑی جگہ پہ. ارے اگر لکھنا ہے تو کوئی کام کا جملہ لکھ لیں، رب نہ مارے تو شریکہ دے واسطہ روگ نہیں. اگر لکھنا ہے تو یہ لکھیں، اللہ کی توحید بھی ہو جائے، اگلے کو ایک پتہ بھی ہو کہ میرا کوئی مالک ہے، میں کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ارے اس کا کیا جانا ہے. آئیے محبتوں کی علامت، اتفاق کی علامت، اتحاد کی علامت، حجر اسود کی علامت لگانی ہے تو حرمین الشریفین کی تصاویر پہ چلے گزارا کر لے. تو نہیں تو تیری تصویر ہی صحیح. چلے گا کہ نہیں چلے گا. دشمن مٹانا چاہتا ہے، لگاؤ اپنی ڈی پیز پہ، لگاؤ لگاؤ اپنے اپنی جگہوں پہ، پھر میں دیکھوں کہ مزہ کیسے. ہاں گنبد خضرا کے حوالے سے اہل الحدیث تھوڑا مسئلے کا اگر شکار ہوں تو میں واضح کر دوں. پوری دنیا میں گنبد خضرا آپ کے اور میرے ایمان کی اور توحید کی علامت ہے. علماء تشریف فرما ہے. نقطہ اختلاف ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری حمایت کریں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سوچئے گا. اہل الحدیث کا عقیدہ، قل هو اللہ احد کا عقیدہ، توحید باری تعالی کا عقیدہ، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ. احباب، شیخ صاحب تشریف لائے ہیں، استقبال کریں، لیکن اگر یوں ہی سلسلہ رہا تو شاید 2-4 باتوں کے بعد ہم اپنا جو ہے نا وقت پورا کر بیٹھیں گے. اہلا و سہلا، مرحبا. نظریں مغرب کے بعد درس بخاری ہوگا جی وہ آپ کا ہے نا جی، میرا بھی اتنا. حضرات
اس حوالے سے خصوصی گزارش، لوگوں نے ٹوپیاں بنائی تو لکھا امریکن بولز، امریکہ دے ٹگے، ہمارے نوجوانوں نے لے کے ماتھے پہ ٹکا لی. کسی نے لکھا ڈو اٹ، ہم نے لے لیا. ساڑھے ایتھے دنیا دا سب تو خوبصورت پورا سیب کوئی نہیں لیندا، اونا دی دندی وڈیا سیب جڑا سی سارے لا کے گڈیاں تے ہر چیز تے پھرنے ہے کہ نہیں؟ اوہ اپنی پہچان، اپنی علامت، اپنی شناخت بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے نا، جو گنبد خضرا ہے، یہ اللہ کی توحید کی علامت. ناراض نہ ہونا، کیوں؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی ہے تو اللہ کی ذات ہے، باقی ہے تو. یہ گنبد خضرا کس چیز کی علامت ہے؟ میرے محبوب کی قبر کی، آپ کی وفات کی، آپ کی وفات کی، موت کی، قبر کی پہچان ہے. اور توحید تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہے. محبوب کو موت آئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، لحد میں اتارا گیا، یہ اس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہے. اہل الحدیث یہ تیری پہچان ہے، الحمدللہ یہ کلمے کی پہچان ہے، یہ محمد رسول اللہ کی پہچان ہے، یہ حرمین الشریفین کی جگہ، یہ مسجد نبوی، یہ قباء، یہ قبلتین، وہ احد، یہ سب سلسلے ان کی پہچان بھی کیجئے اور دنیا میں ان کی تعارف کو عام کیجئے. کفر کا دانت کھٹا کیجئے، اسے اپنی کوشش کرنے دیجئے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کی تدبیریں ہوتی ہیں، مولا کی تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے. دوسری چیز، دشمن مٹانا چاہتا ہے وحی کو، وحی کے نصاب کو. مٹ گیا ہے، تقریباً مٹ گیا ہے. کیسے؟ ڈیرہ غازی خان میں صبح کسی مین سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، کل سنڈے نہیں پرسوں آ جائیں، گزرنے والی 45% گاڑیاں لوگوں کو کاروباری سلسلے میں جاب پہ، تنخواہ پہ، دور دراز علاقوں میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. 50% گاڑیاں بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لے کے جا رہی ہیں. باقی بچے 5%. ان میں سے آپ کے شہر میں اگر 2% گاڑیاں آپ کو چلتے ہوئے بچوں کو مدرسے میں یا کسی دینی ادارے میں یا مسجد میں لے کے آسمانی نصاب اور وحی والے نصاب کی تعلیم کی طرف لے کے جا رہی ہوں تو بڑی بات ہے بابا. لیکن ایسے نہیں ہے. کیوں؟ دشمن نے انسان کا بنایا ہوا زمینی نصاب، آکسفورڈ کا نصاب اپنے لب و لہجے کے اندر لا کے اس کو عام کر دیا اور آپ کے نصاب کو دبا دیا. مٹانا چاہ رہا تھا، مٹا گیا. آپ اور میں سوتے رہ گئے. سوچا بچہ ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر بنے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے. وہ ماشاءاللہ مائکروسافٹ جو ہے ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرے، ہاں ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. وہ یہ بنے، ہاں اس کی بھی ضرورت ہے. وہ بزنس مین بنے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں، ڈیرہ غازی خان میں آپ کو کیو کا، اوپو کا یا آئی فون ڈبہ پیک، جینمن بکلٹ جو چھوٹی سی کتاب ساتھ ہوتی ہے وہ ملے تو آپ لیتے ہیں. لیکن اگر اس میں فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی یا بی ایس کی کوئی بک ڈبے کو کھول کے اس میں رکھ کے کسی کو بیچیں تو خریدے گا؟ بولیے کیوں نہیں لے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں نے آکسفورڈ کی بک فری میں رکھ دی ہے، لے جا. وہ کہے گا وہ وارنٹی والی اصل کتاب دے، وہ گارنٹی والی دے، وہ جو ساتھ میں کمپنی نے بھیجی ہے. انسان کو رحمان نے بنایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اور جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا انسان کی وارنٹی کس میں ہے، گارنٹی کس میں ہے، خیر کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے. اس نے آسمان سے کتاب کو، سنت کو اتارا، وحی کو اتارا اور ساتھ میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. کفر سمجھ گیا، کافر سمجھ گیا. نہیں سمجھا تو تو نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا. ہم نے بندے کے بنائے نصاب کی طرف بھاگ دوڑ کر کے للچائی نظروں سے دیکھا. لیکن جو رحمان کا نصاب، وحی کا نصاب، وحی کا علم، وحی کے ساتھ سنت کی تعلیم جو تھی، اس سے آج آپ بھی راہ فرار اختیار کر رہے، میں بھی کر رہا.
दुश्मन की तो गेम थी वो कर गया, लेकिन तूने और मैंने कितनी कोशिश की है। इस हवाले से जागी मैं गुजारिश करूंगा, आप दुनिया का निसाब पढ़ें, ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ें, आप इंग्लिश पढ़ें, जर्मन पढ़ें, फ्रांसीसी पढ़ें, आप चाइना, आप कोरियन सब सीखें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप बिजनेसमैन बने, आप ताजिर, आप किसान बने, आप जो है बेहतरीन से बेहतरीन ओहदों पर जाएं, अच्छे से अच्छे सियासतदान, फौजी और सिपाही बने, लेकिन इन सब को एक अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बनने की भी जरूरत है। उसके लिए आपको किसी मस्जिद को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको किसी मदरसे में जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने मैंने नाम लिए इन सब के इल्म मौत के साथ मर जाते हैं, लेकिन अगले 10 जहान की खबर कौन देगा? कब्र में क्या है, सकरात में क्या है, मौत में क्या है, हशर में क्या है, नशर में क्या है, और फिर जो है वो मीज़ान के मामले क्या हैं, सिरात के मामले क्या हैं, और अल्लाह के महबूब जो साकी कौसर हैं, क़यामत के 50,000 साल की प्यास का मामला क्या है, अल्लाह का अर्श क्या है, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। इन सब जहानों की मार्फत अगर मिलती है, यह मस्जिद देता है या मदरसा देता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम तो यूनिवर्स से रख दिया गया कायनात से, मगर वो सारे जहानों की मालूमात नहीं रखती, महरूम है बेचारी। लिहाजा डॉक्टर की जब मौत होती है तो उसके उलूम, उसके मामलात यही दुनिया में ठप हो जाते हैं। जब मैं देखता हूँ एक इंजीनियर जाता है, सारे इंजीनियर मिलके उसकी कब्र में एक जो है वो रोशनदान नहीं दे सकते, इलेक्ट्रीशियन मरता है, सारे इलेक्ट्रीशियन मिलके उसकी कब्र में जीरो का बल्ब नहीं दे सकते। हजरात, अगर जहन्नम की विंडो खुलती है, जन्नत की विंडो करप्ट होती है, सारे बच्चे कंप्यूटर के माहिरीन मिलके अब्बू की जो है वो जहन्नम की विंडो डिलीट करके जन्नत की विंडो इंस्टॉल करके नहीं दे सकते। मजबूरियां ही मजबूरियां, सारी पुलिस मिलके, सिपाह मिलके, गार्ड मिलके, गनमैन मिलके, कमांडोज मिलके, फिजाइया मिलके, हमारी बहरी बर्री फौज मिलके आने वाले 2 फरिश्तों को रोक नहीं सकते। अगर उन्हें रोकने का कोई ढंग है तो किताब और सुन्नत ने, मस्जिद और मदरसे ने सिखाया है, और इनको हम भुला बैठे हैं, छोड़ बैठे हैं। ये एक जहां ही तो नहीं, इस जहां से आगे जहां और भी हैं, उनके लिए कुछ करना है तो आइए मसाजिद और मदारिस। और वही के इल्म में खुसूसन जिक्र करना चाहूंगा 2 चीजें जिनको मिटाया जा रहा है, एक कुरान को और एक सुन्नत को, बाकी हर चीज को उजागर किया जा रहा है। माशाल्लाह 1 साल के बाद इतने नौजवान सफेद और लाल रुमाल लेके बैठे हैं, माशाल्लाह 6 इधर हैं और 3 इधर है, 9, 10वां है कोई? 10वां नहीं नजर आ रहा ना? क्यों? चलें आए आप मेरे कॉलेज में आ जाएं। सिर्फ माशाल्लाह एक BS के चक्कर में अभी हमने बड़े मेरिट रख के दाखिले रोक रोक के, फिर जो है वो 3200 से ज्यादा सिर्फ एक BS का दाखिला हो रहा है, एक मामूली इश्तिहार के बगैर। क्या है ये? कुरान और सुन्नत को दिलों से निकाला, दिमागों से निकाला, घरों से निकाला, और ये भी पढ़ते रहे कि इस्लाम फैलेगा, दुनिया में जाएगा, जब लोग घर में जगह नहीं देंगे तो वापस मदीने लौट जाएगा। लौटाना चाह रहे हो मदीने तो ठीक, नहीं तो आप आए हो, बच्चे तो चले पढ़े हैं, असातिज़ा ने पढ़ाया है। मैंने इसीलिए कहा था कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। क्या आपने मरकज़ुल तौहीद, मरकज़ुल कुरान, मरकज़ुल सुन्ना, ये सिर्फ शहरों में, आपके घरों में नहीं आएगा? जिस घर में टीवी लाउंज है, बाबा जोर जरा तवज्जो करे, टीवी लाउंज में हर दिन पूरे साल के 365 दिन, हर दिन के 24 घंटे, हर घंटे के हर मिनट में वो लोग अपनी कॉन्फ्रेंस, अपनी दावत, अपना पैगाम पेश करते हैं, अपना निसाब पढ़ाते हैं। आपने घरों में देखा नहीं टीवी लाउंज में, कभी डिश के जरिए, कभी केबल के जरिए, मुख्तलिफ जराए से, जिन पे पाबंदी है, वीजा लेके मेरे मुल्क में नहीं आ सकते, वो सैटेलाइट के जरिए DG खान में उतरे हुए, घर घर में है। अमीर गरीब पढ़े लिखे सबके हैं। पढ़ा क्या रहा है उस्ताज? हीरो है, फिल्म दिखा रहा है। अब्बा तंग आके कहता है, आपके तो नहीं, अभी वो मेरे ख्याल में जुगत चली, लाहौरी अपने बच्चों को बड़ा कहते हैं, ओए एदा ख्याल ना करिए, बहुत बड़ी फिल्म है ये। बहुत बड़ी फिल्म क्यों है? क्योंकि फिल्म दिखा के अगला फिल्म बना गया। घर में बेटियों को कहते हैं, बीवियों का एक दूसरे से तारफ हो गया, तेरी किदां दी है,
کہندا بس یار اللہ ہی حافظ ہے، کہندا میری بھی بہت بڑی ڈرامہ ہے، جب اس نے ڈرامے دیکھنے ہیں تو ڈرامہ ہی بننا ہے، ڈرامے ہی کرنے ہیں۔ تیسرا اٹھتا ہے، کہندا سنا بچے کداں، کہندا یار کارٹون ہی جم بیٹھا، ظاہر ہے وہ کارٹون دیکھتے ہیں۔ بیٹی کا سنائیے، کہندا جی بس انہوں 24 گھنٹے فیشن دی بڑی ہے، بابا کی شہر میں ابایا کی دکان ہے، شیخ صاحب برقع پہن کے بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ بیٹی کیا چاہتی ہے؟ ننگی ساڑی، یہ اور وہ۔ ارے بابا کی ابایا کی دکان ہے اور بیٹی گھر میں فیشن شو دیکھ کے، جس نے دل دیا تھا، محبت دی تھی، سبق پڑھانے والے صرف پڑھاتے رہے، پردہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، لیکن تیرا میرا وہ سیب، تیری میری سوسائٹی اور معاشرہ پڑھ کر کے کیا کر گیا کہ نیچے سے اوپر کو جانا ہے، اوپر سے کپڑوں کو نیچے کیسے لانا ہے، درمیان سے بھی کاٹنا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہو سکے۔ چلیے وہاں ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، کہاں چلا گیا تیرا قرآن و سنت کا نصاب؟ تیرے میرے گھر میں سے ٹی وی لاؤنج آ گیا، قرآن نکل گیا، اور ہم نے جو ماشاءاللہ بیٹھ کے بنائی، بیٹھکوں میں شو کیس بنائے، شو کیس میں کیا رکھے؟ گھگو گھوڑے، بھالو بھیا، آنگلو بانگلو شانگلو، یہ کیا ہے جی؟ یہ چینگ مینگ چائنا کا جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ کھلونا ہے، وہ ہے، ایسے ہے۔ تیرے میرے گھروں میں، تیری میری بیٹھکوں میں، شو کیسوں میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن اور ترجمہ، حدیث پاک، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد۔ حضرات کتاب و سنت کی یہ چیزیں یہ ہوتی، مہمان آتا، آپ چائے لینے اندر جاتے، ریموٹ پکڑانے کی بجائے تسی ڈرامہ دیکھو میں آیا، فلمہ دیکھو میں آیا، نہیں، آپ صحیح البخاری کھول کے دیتے، قرآن مجید سامنے رکھ کے جاتے، ترجمہ رکھ کے جاتے، خیر و جلیس فی الزمان کتاب کا جملہ صادق آتا، آپ چائے روٹی لے کر کے آتے، وہ اتنی دیر میں میرے محبوب کا کوئی فرمان پڑھ لیتا، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیتا، اس کا کوئی علم، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا۔ یہ تیرا میرا کلچر، تیری میری تہذیب، تیرا میرا تمدن وہ ہوتا۔ پٹھان اپنے تہذیب تمدن تے قائم ہے کہ نہیں؟ تھلے چٹائیاں بچائیاں، انہاں دی کوئی پھوڑی پئی ہوندی؟ وہ ہوٹلوں پہ بنے ہوئے تھڑے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اپنی خاندانی تہذیبیں تو برقرار رکھیں، لیکن اسلام کی تہذیب تیرے میرے گھروں سے نکل کر کے یورپ کی تہذیب، یہ لوگوں صرف یہ نہیں ہے او جی تھوڑا جہا بندے نو نیوٹرل بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ لفظ سن سن کے تھک گیا ہوں، میں ڈرائیور بھی ہوں تھوڑا بہت۔ میں بڑی دفعہ کوشش کیتی ہے کہ جیڑے میں نو کہندے نے نا جی نیوٹرل ہونا چاہیے، انہوں نے ایک دن دعوت رکھ لی، میں کہا جی پورے ٹائم تے پہنچاں گا، جدو فون کرن کتھے ہو جی؟ میں گڈی 6 بجے دعوت سی، 6 بجے پھر فون کر دے کتھے بیٹھے ہو؟ میں جی گڈی پہنچے نہیں، میں کہا جی میں نیوٹرل چ پا کے بیٹھا، کہندے کی پہ کر دے ہو؟ عقل دی گل کرو، پڑھے لکھے ہو؟ او میں جی تواڈے والی عقل ہی ورتن ڈیا، نیوٹرل ہونا چاہیے، میں گڈی نو نیوٹرل کر کے بیٹھا۔ جب تک تو کسی گیئر میں نہیں ڈالے گا نہیں نکلے گا۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا تو ہے۔ گھر کو قرآن و سنت کا مرکز بنا، اپنے گھر میں چینج چاہتے ہو؟ اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ لوکی سانو گھر چ چینل نہیں بدلن دیندے۔ سب سے مظلوم جو ہوتا ہے نا ابا ہوتا ہے، گھر میں ابا، اماں نے ڈرامہ دیکھنا ہے چل رہا ہے، بچوں نے کارٹون دیکھنا ہے چل رہا ہے، بچیوں نے ماشاءاللہ فیشن شو دیکھنا ہے چل رہا ہے، نوجوانوں نے گیمز دیکھنی ہیں، اولمپک سپورٹس وہ چل رہی ہیں، ابے نے جی 2 منٹ خبراں سننیاں ہون لاوے بھی تو سارے کہندے ابا کی بور کام کیتا ہی، چھڈ پرے۔ اپنے ابا ہونے کا ثبوت دے، ذمہ داری سنبھالے۔ کیسے؟ جب دنیا میں میڈیا شاید نام سنا جاتا تھا، میڈیا تب سے میرے گھر میں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بڑی بڑی میگا سکرینیں بھی ہیں، ٹی وی لاؤنج بھی بنا ہوا ہے، پیچھے سے کیبلیں بھی آ رہی ہیں، لیکن کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔
آپ کھمبے سے بجلی لیتے ہیں، ٹرانسفارمر میں آتی ہے، ٹرانسفارمر سے آ کر کے آپ میٹر میں لاتے ہیں، میٹر سے لا کر کے آپ ماشاءاللہ گھر میں پھر ایک ڈی پی بڑا سا وہ دیتے ہیں اپنا بورڈ، اس بورڈ میں آپ مین سوئچ رکھواتے ہیں، مین سوئچ کے ساتھ آپ پھر چھوٹے چھوٹے بریکر لگواتے ہیں، اللہ نہ کرے پیچھے کسی کو کرنٹ لگے تو یہ آٹو نیچے گر پڑے، بند ہو جائے، نہیں تو بھاگ کے مین سوئچ اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ اگر جان کو خطرہ ہو تو مین سوئچ اٹھا دو، کرنٹ کو آف کر دو اور پاور جو ہے سپلائی بند کر دو۔ ارے بچوں کی جان کو بھی خطرہ، عزت کو بھی خطرہ، ایمان کو بھی خطرہ، تو پیچھے سے کنیکشن بند نہیں کرے گا؟ نہیں سوچے گا؟ ہاں سکرینیں لگی ہوئی ہیں، پیچھے سے بچوں کو سب کچھ دکھا کے سوئچ کاٹ دی ہیں۔ بابا یہ کیوں کاٹے ہیں؟ بیٹا آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، آبرو کو خطرہ ہے۔ اگر مین سوئچ اٹھانا ضروری ہے تو اسے بھی اٹھانا ضروری ہے، لہٰذا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ دنیا ہے، لیکن تمہاری اپنی ثقافت اور کلچر کیا ہے؟ لائبریری ہو، کتاب ہو، سنت ہو، احادیث ہو، سیرت طیبہ ہو، مناقب اصحاب ہوں اور تراجم ہوں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہوں، یہ تیرے میرے گھر کا اصل خزانہ ہے اور تربیت کا حصہ ہے۔ تعلیم بڑی دے کے پی ایچ ڈی تلک جو ہے وہ ڈگریاں لے کے آگئے، ڈگریاں اصل میں پیسے خرچ کرنے کی رسیدیں ہوتی ہیں، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے باپ کے سامنے بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، استاذ کے سامنے کھڑے ہونے کا، احترام کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کو دنیا مٹانا چاہتی ہے، اللہ کے شاعر ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دو۔ مرکز التوحید کو چندہ دیتے ہو؟ میں مانگنے نہیں لگا، ایویں کرو انہاں نو کہہ دو جی اس دفعہ اسی تانوں تھوڑا جہا گھٹ دینا ہے، اسی گھر دے اندر اپنا جڑا شو کیس ہے نا انہوں صحیح کرنا ہے۔ آپ یقین کریں 9 طالب علم ہیں، اگر آپ کے گھر میں وہ سلسلہ شروع ہو جائے تو آنے والے سالوں میں یہاں 9 نہیں انشاءاللہ سینکڑوں ہوں گے، لیکن جب گھر میں پیچھے سے سلسلہ بند ہو رہا ہے، وہ لوگ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، فلموں ڈراموں کو دیکھ کے، وہاں کے چینلز کو دیکھ کے ان کا رخ بدلتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈانسر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے رقص کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے گلوکار بننا ہے۔ جب پیچھے تربیت وہ ہو رہی ہے تو پھر یہاں آ کر کے قرآن و سنت کون پڑھے گا؟ گھروں کے اندر اپنے آپ کو بدلیے۔ اور اس کے بعد مسجد اور مدرسہ اللہ کے شاعر ہیں۔ کافر چاہتا ہے مسجد گرا دے، نیا NOC نہ ملے۔ اگر اس مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے کرسی دی ہے، قلم دیا ہے، NOC دینے کی اتھارٹی دی ہے، اللہ کے لیے کفر کا اعلی کار نہ بنے، اپنے دین، اپنے نبی، اپنے پیمبر، اپنے ہادی، اپنے مرشد، اپنی شریعت، اپنے ایمان، اپنے اتقان کے ساتھ وفا کر جائیں۔ جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جگہ NOC دے کر کے، ان کو قانونی حیثیت دے کر کے، کفر کے دل میں یہ جو بنے ہوئے مینار ہے نا، مومن جب یورپ میں جاتا ہے نہیں نظر آتے، دور دراز میں کئی مینار نظر آئے تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ کافر کو جب یہ مینار نظر آتا ہے تو یوں لگتا ہے جی میں الٹا ہو کے قلعہ نہیں ٹھک جاندہ، ایڈا لمحہ قلعہ دے سینے چ ٹھکیا ہوندہ، وہ کہندہ انہوں نظر نہیں ہونا چاہیے، انہوں رستے چ نہیں ہونا چاہیے، اسے ہٹائیے۔ اور لوگوں جتنا وہ ان مسجدوں کو گرانا چاہتے ہیں آپ اتنی مسجدیں عام کر دیں، مسجدیں عام کر دیں، پھر فائدہ ہے۔ اگر ایک اکیلا آدمی مسجد بنا سکتا ہے بنائے، 2 مل کے بنا سکتے ہیں بنائیں، 3 مل کے بناتے ہیں بنائیں، 4 مل کے بناتے ہیں بنائیں، اگر گروپس مل کے بناتے ہیں بنائیں۔ لوگوں میرے محبوب کی تو سیرت یہ تھی، ہجرت کر کے آپ نے قباء میں آ کے گھر نہیں بنایا، مسجد پہلے بنائی ہے، مدینے میں جا کے پہلے مسجد بنائی ہے۔ آپ کی نئی سوسائٹی، نیا گھر، نیا علاقہ، زیادہ نہیں، کم از کم اپنے گھر میں مصلی، نماز کی جگہ، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، الگ سے سسٹم ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کا دل کرے اور قرآن پڑھنے کا دل کرے، سنت پڑھنے کا دل کرے۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، مسجدوں کو عام کریں۔ اور اس کے ساتھ مدارس کفر مٹانا چاہتا ہے۔ کیوں مٹانا چاہتا ہے؟ کیونکہ مدرسہ کفر کے لگائے ہوئے ٹیکوں کے نشے توڑ دیتا ہے۔ وہ نشہ لگاتا ہے کبھی سیکس کا، کبھی زنا کا، کبھی صفا کا، کبھی ویلنٹائن کا، کبھی نیو ایئر نائٹ کا، کبھی جشن بہاراں کا، کبھی ڈانس کا، کبھی میوزک کا، کبھی رقص کا، کبھی آوارگی کا، کبھی فحاشی کا، کبھی جملوں کے بے جو ہے دھڑک تبادلے کا۔
کبھی جگتوں کا، کبھی سٹیج ڈرامے کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، لیکن مدرسہ ادب سکھائے، احترام سکھائے، پیار سکھائے اور فحاشی سے روکے، زنا سے روکے۔ یہ مدرسہ ہے جہاں آ کے سکھایا جاتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جائز طریقے سے نکاح میں آؤ، صفا میں نہیں، زنا میں نہیں، جرم میں نہیں، آوارگی میں نہیں، بے حیائی میں نہیں، والدین کی بغاوت میں نہیں، عدالت میں نہیں، جھوٹے گواہوں کے ساتھ نہیں، بغیر ولی کے نہیں، اپنی عزت اور آبرو کے لٹیرے نہیں، والدین کی رضا پہ راضی ہو کے اپنے کلچر کو چلا کے عزت اور دین کے ساتھ چلیے۔ یہ مدرسہ سکھاتا ہے۔ لوگ داہریت سکھاتے ہیں، کتنا بتایا کہ پوری کائنات بگ بینگ کے دھماکے سے بنی۔ جب ہمارا بچہ الحمدللہ مسجد میں مدرسے میں آتا ہے، ہم کتاب الایمان پڑھاتے ہیں، کتاب بدء الوحی پڑھاتے ہیں، کتاب العلم پڑھاتے ہیں، کتاب الطہارہ پڑھاتے ہیں، ایک تبدیلی آتی ہے، ایک چینج آتی ہے۔ لہٰذا مدرسوں کو عام کرو، دنیا مٹانا چاہتی ہے۔ حضرات ذی وقار، مدارس دنیا کی سب سے بڑی دینی این جی او کا ایک پورا چین اور پورا سرکل۔ کفر نے پوری کوشش کی، مقابلے میں بڑی بڑی این جی اوز آئیں، لیکن الحمدللہ یہ این جی او، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا یہ سرکل دنیا کی کوشش کے باوجود مٹ بھی نہیں سکا، دب بھی نہیں سکا، اور انشاءاللہ دبے گا بھی نہیں۔ دنیا کہتی ہے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، دہشت تو ہونی ہے جب محبوب کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن پڑھانا ہے، دہشت تو پیدا ہوتی ہے، پریشان ہے وہ۔ پوری دنیا میں جتنے ذہین لوگ ہیں، ایک بھی ذہین فتین بڑے بڑے لوگ کہیں بھی آپ کو زبور کا حافظ نظر نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے اسکالر، دنیا دار، تعلیم یافتہ، لینگویج کا علم رکھنے والے، معلومات کی دنیا سے جڑے ہوئے بڑے بڑے، ایک بھی آپ کو تورات کا حافظ نظر نہیں آ رہا، انہیں کہیں انجیل کا حافظ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آتے ہیں میری طرف اور میرے مدرسے میں 90 سے 100 سال کی عمر کے حافظ بھی ابھی زندہ، الحمدللہ 90 اور 80 کے درمیان کے حفاظ بھی زندہ، 80 اور 70 70 اور 60 60 اور 50 50 سے 40 سال، یہ جو عمروں کے عشرے ہیں، ان عشروں میں سے ہر عشرے کا حافظ زندہ، حافظ قرآن زندہ، پھر 40 سے 30 30 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 اور 10 سے 4 اور 4 سے لے کے 10، اس عمر کے حفاظ پوری دنیا میں مل رہے ہیں۔ اگلا پریشان ہے، ہمارا ایک بھی فرد حافظ نہیں ہے، اور ان کی کتاب کے حافظ اور محافظ زندہ ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ وہ سجاکے تو سجاکے تھے جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ بھی حافظ قرآن بیٹھے ہیں۔ یہ دہشت، یہ خوف، یہ رعب اور مرعوبیت، اور پتہ ہے پریشانی کیا ہے؟ پریشانی بھی دیکھیے، ماشاءاللہ پوری یونیورسٹی اربوں کا بجٹ لگاتی ہے اور ریگولر پڑھاتی ہے، وہاں ایک پرائیویٹ حافظ قرآن چلا جاتا ہے، یونیورسٹی ٹاپ کر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اربوں کو تو ٹھڈا لگ گیا نا۔ نہیں سمجھے؟ ایک بچہ ریگولر پڑھتا ہے، 360 دن آتا ہے، حاضریاں دیتا ہے، اور ماشاءاللہ گیس لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے نوٹ لیتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اساتذہ محبت کرتے ہیں، فیورٹزم ہوتا ہے، محبتیں اور نرمیاں ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ کھل کے مارکس دیتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، اور ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے پرائیویٹ کو ٹاپ پر نہیں بننے دینا۔ پھر ایک باہر سے آتا ہے ٹاپر حافظ قرآن نکلتا ہے، پریشان تو ہوتے ہیں، کیڑے مدرسے چو پڑے ہیں۔ تکلیف تو ہوتی ہے، تو نے کبھی محسوس نہیں کیا، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ مدارس کے پشتیبان بنو، نگران بنو، محافظ بنو، دامے درمے سکھنے کولے فیلے عملے شرکتے، اللہ نے جس پوسٹ پہ بٹھایا ہے مدارس کو اجاڑنے والے نہ بننا، کوئی ایسا آرڈر مت نکالنا کہ جس سے مخالفت ہو، اللہ کے نظام نہیں رکتے، زمین اللہ کی، سسٹم اللہ کے چلنے ہیں۔ آپ کا نام اس کردار میں آئے جو مثبت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے 2 کردار آئے تھے،
ایک کردار پھونکے مارنے والا تھا، دوسرا ماشاءاللہ چون چون کے ٹینکر بھر کے لا کے پانی پھینکنے والا تھا. اس کی چونچ سے آگ بجھی نہیں اور اس کی پھونکوں سے زیادہ ہوئی نہیں، لیکن کردار امرت ہو گئے. کہا اقتلوا کل وزغن، یہ گرگٹ کی نسل جہاں بھی نظر آئے مار دی جائے. اور ہدہد کی نسل کی وہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کے آئی تھی اسے کچھ نہ کہا جائے. حضرات مدارس رشین سٹیٹس میں تھے، مسجدوں کو استبلوں میں بدلا گیا، گھوڑے باندھے گئے اور گدے باندھے گئے، شیوخ الحدیث کو لید اکٹھی کرنے پہ لگایا گیا، اساتذہ کو کھرکنے پہ رکھا گیا، طالب علموں کو کہا رمبے پکڑو گھا کپو کھوترو بیٹھے. تو ہدے ایہو جائے، ایہو مقام ہے، ایہو عزت ہے، ایہو آبرو ہے. سارے استاد پریشان نہیں تھے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. اللہ کے شاعر رب کی نشانی ذرا دیکھیے. 1994 ہے، یہ حج کا رحلہ ہے، 90 ملکوں کے طلبہ ہیں. میرے ساتھ ایک طالب علم نام باسم ہے، رشین اسٹیٹ کا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لب و لہجہ حجازی ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے. بڑا حیران ہوا. میں نے کہا تیرے علاقے میں تو عربی پیج بھی نظر آئے تو جیل دیتے ہیں، یہ کیا کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، میں نے رشیا میں رہ کے پڑھا ہے. میں نے کہا کس اسکول میں، کس مدرسے میں؟ کہنے لگا گھوڑوں کے استبل میں. کون سا استبل ہے؟ بس کر دے یار، بس کر دے، مہربانی. استبل میں. کہا میرے استاد جی جن کو لید اکٹھا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، بظاہر گھوڑے کی اور گدے کی وہ لید والے حصے پکڑ کے بیٹھے، نیچے زمین ہے، کسی نے رمبا پکڑا ہوا ہے، زمین برابر کر کے زمین کو بلیک بورڈ بنا لیا ہے، انگلیوں کو چاک بنا لیا ہے. ان کی بھی خفیہ، ہماری بھی خفیہ. کوئی گھوڑے کو کھرکنا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، دور دور کھڑے ہیں. کوئی آتا ہے تو فوری اوپر گھاس، اور جگہ ہے برابر نہیں تو انگلیوں سے الحمد سے لے کے والناس تک استاد جی نے مجھے قرآن لکھ لکھ کے پڑھایا بھی ہے، یاد بھی کروایا ہے. ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو. کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو. یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا انشاءاللہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کو بڑھائیں. اپنے گھروں میں اگر بیٹیوں کو پڑھاتے ہو تو شادی ایسی جگہ کیا کرو جو اگلے اس کے علم کی قدر کریں اور کتاب و سنت کو پھیلانے میں معاون ثابت ہو. پڑھا تو دیتے ہو، چلا بھی دیتے ہو. برادری ازم میں ناک کٹتی ہے، رشتہ باہر نہیں کرنا، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، مال دیکھو، دولت دیکھو، حسن دیکھو، جمال دیکھو. ارے اگر آپ نے اس کو پڑھایا ہے، ساری زندگی ڈپلوما کرواتے رہے کہ مکینک ہے موٹریں ٹھیک کرے گا، تو جدن موٹر خراب ہوگی انہوں کہا تو نہیں کرنی. ساری زندگی شیف بناتے رہے، یہ ہوٹل میں کام کرے گا، ماشاءاللہ ریسٹورنٹ میں بڑا اچھا جو ہے کوک بنے گا. جب وہ بن کے آ گیا انہوں کہا تو ہانڈی نہیں پکانی. بہترین الیکٹریشن ہے، جب آ جائے تو اسے کوئی ٹھیکہ مت دینا. ارے طالب علم ہے، طالب حدیث ہے، طالب علم ہے، پڑھ کے آ گیا ہے، اسے اپنی سوسائٹی میں کام نہ کرنے دینا. یہی تو ہو رہا ہے، یہی تو مصیبت ہے. میں پڑھ پڑھ کے پڑھا کے تھک گیا. دنیا جو ہے گواہ کے نہیں تھکتی. آخری گزارش، اللہ کے شاعر میں اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑا شعیرہ، کسی بھی مسجد کا قاری، امام، خطیب، مبلغ، داعی، استاذ، پریچر، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اب بابا جی اللہ رکا یار میں نو پڑھا نہیں تو پریشان بیٹھے ہیں. پڑھائیں ذرا. جی بہت خوبصورت سوال ہے، میں خود بھی کرنا چاہتا تھا، میں بھی یہی سوال لے کے آیا. حضرات سنیے، جس دن آپ کی مٹی سے، دھرتی سے استاذ کو، عالم کو، قاری کو، امام کو، خطیب کو، داعی کو، مبلغ کو آپ نے گرا دیا نا، سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسلام کے لیے سب سے بڑے رکن کو ختم کر دیا. ناراض نہ ہونا،
دو وجہوں سے ختم کیا جا رہا ہے. ایک مالی حوالے سے، یہ کنگلا، یہ غریب، یہ فقیر تنخواہ ہم سے لیتا ہے. ابا دانے سارے کنوں گھن دیں، ساکوں اکھی کٹے نہیں. جو اسادے پہ وہ منے سے جیڑا ٹائم اسا آکھنے تو عید الفطر دا وہ رکھنے، جے تو نہیں اسی نہیں آمنا تو جماعت کھڑی نہیں کرنی. اچھا سہیں یہ بیچارہ بیٹھے چپ کیتی بیٹھے. دوجے پاسے دیکھو وہ بیچارے کو کوئی علم کوئی نہیں، کیا کریں دن او ہندو پنڈت مندر شادی پہ تھی دی بولے دا کیا بیٹھے کہیں والے پتہ تھا کرو کہ انگ ننگ دنگڑ دنگڑ منگ منگ منگڑ دیتی بیٹھن پھیرے بدھی بیٹھن بوچھن نال بوچھن تو خوش بیٹھی. لوگوں انہوں نے اپنے بڑوں کو پیسے میں، طاقت میں، قوت میں، گاڑیوں میں، ماڑیوں میں، پراپرٹی میں، عزت میں، آبرو میں، احترام میں کبھی نہیں گرنے دیا. اپنی ہر فلم میں، ہر ڈرامے میں معزز کر کے بڑا کر کے پیش کیا. تو نے میں نے کبھی دکھایا بھی نکاح پڑھانے کے لیے؟ ماشاءاللہ جتیا مارتے ہوئے نور احمد لکھ اکھے وہ او کی میں لکھنے اکھے ایمیں کر ایمیں پہلے این کھیچا والی کو ایمیں کر والی کو ایمیں گدی والی اتسا وچ ایمیں ایک نکتہ چپا وہ کو نور لکھنے جتی لہاتے سیرچ مرندہ بیٹھے ایندہ مولوی ہے. افسوس سے کہہ رہا ہوں العلماء ورثۃ الانبیاء. گھر سے اٹھ کے آ کر کے مسجد میں جس کو رب نے تیرا امام بنا دیا، وقت کا حکمران آ جائے، امیر آ جائے، وزیر آ جائے، مشیر آ جائے، سیاست دان آ جائے، بڑے سے بڑا ایم پی ایم این اے آ جائے، علاقے کے چودھری خان راٹھ آ جائے، جب تک یہ نماز میں داخل نہیں ہوتا کوئی نہیں ہو سکتا. جب تک قیام سے رکوع میں نہ جائے رکوع میں نہیں جا سکتا. اور لوگوں جب تک سجدے سے نہیں اٹھتا وہ اٹھ نہیں سکتا. جب تک یہ سلام پھیر کے باہر نہیں ہوتا وہ باہر نہیں ہو سکتا. رب نے اگر اتنی بڑی عزت دی ہے تو تو اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے جو منہ میں آئے وہ بول دیں. پتہ ہے دنیا کا سب سے سپر پاور والا انسان کون ہے؟ سپریم لیڈر. آدھے نا کہ جڑا امریکہ دا صدر ہے کہ سارے کنوں وڈا طاقتور ہے. سارے ایک بزرگ انہیں سورہ کیے چاکے اکھے ٹھوٹ میرا. میں کسی توسا کیوں کبڑی چے بیٹھے ہوئے، توسا کیوں آدھے پہ بے ایمیں آدھے اکھے میں کو دسا ہندی کوئی سندہ ہے، ہندی کو منیندہ ہے. ساکے سے توسا منو یا نہ منو وہ تا پوری دنیا دا سب کنو طاقتور انسان ہے. نہیں بھائی، دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا ہے. عبداللہ بن سبیل کا نام دیکھا اس وقت قبروں میں؟ جنہوں نے شکل دیکھی ہے وہ جانتے ہیں. چھوٹا سا قد تھا، دیہاتی تھے، لوگ بدو کہتے تھے. آپ نے جناب سدیس کو دیکھا ہے، جناب شریم کو دیکھا ہے. سننا ذرا، 35 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے. ایک کاشن دیتا ہے اللہ اکبر، 35 لاکھ قدم رک جاتے ہیں، ہاتھ بند جاتے ہیں. رکوع میں جائے تو جانا پڑتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اٹھنا پڑتا ہے. یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتی ہے عزت. کوئی گن نہیں ہے، کوئی کمانڈو نہیں ہے. اور حجر اسود کو چومنے کی کتنی فکر ہوتی ہے. جب تک سلام نہیں پھیرتا خالی پڑا ہوتا ہے، کوئی اٹھ کے منہ بھی نہیں لگاتا. اسے طاقت کہتے ہیں. یہ اللہ نے دی ہے تو امام مسجد کو، قاری کو، خطیب کو دی ہے. یہ اللہ کی نشانی کو دبانا اور مٹانا نہیں، اس کو عزت اور آبرو اور احترام دے کے رکھ. تیری دنیا انشاءاللہ تیرا دین جو ہے وہ سدا بہار رہے گا. اچھا، ایک صحابی تھے چھوٹی سی عمر کے، جبہ پہنا ہوا تھا، نیچے پجامہ نہیں تھا. جبہ پہنا ہوا تھا، پجامہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا. سجدے میں گئے، ہوا آئی، جبہ تھوڑا اوپر آگے پیچھے ہو گیا. ایک عورت گزری، پڑا ہے نا یہ واقعہ. یہ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان سے بے شک پوچھ لینا ہے. پچھو آواز آئی، میں امام صاحب کی بات کر رہا ہوں، آواز آتی ہے. چھوٹا بچہ تھا. میں چھوٹا بچہ بھی نہیں کہنا چاہتا لیکن معاملہ دیکھیں. پیغام پہنچا ہیں اوے نمازاں تا پڑھ دے بیٹے ویندے پیچھوں ہندہ پیچھا تک جو چاہ ہندے کو کاج دھاج دا تا خیال رکھو. سجدے پہ کریں دو ہندے پیچھوں منی بیٹھو. محبوب نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ پہلے اس کے سطر کا اہتمام کرو. امام کی عزت، قاری کی عزت،
خطیب کی عزت، عالم کی عزت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، نہ عمر کا لحاظ، نہ جو ہے دیگر معاملات کا لحاظ، تجھے احترام کرنا ہوگا۔ میرے محبوب عشاء کی نماز میں کیوں لیٹ آتے تھے؟ تاکہ لوگ گھڑیوں کو دیکھ دیکھ کے گھڑی گھڑی نہ اٹھیں۔ محبوب کے صحابہ وضو کر کے آ جاتے، بیٹھے خراٹے جاری سارا کچھ سلسلہ، لیکن پھر بھی جماعت کے لیے کب کھڑے ہوتے؟ جب محبوب آتے، جب امام آتے۔ یہ امام کی ویلیو اور اتھارٹی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہہ کے رد کر دیا انہاں نوں گھراں چ نہ آن دیو، انہاں دا کریکٹر صحیح نہیں، انہاں دا ایک گھر رے چاہے تا تنبالو غرق ہے۔ ابا باقی جتنی ادارے اتھاں تک ہم سدھا تھیا بیٹھے، ہاسٹلز کو دیکھ، معاملے دیکھ، پھر یہاں آ کر کے بھی دیکھیں، اکا دکا کوئی واقعہ ہو جائے تو میڈیا اچھال دیتا ہے۔ اور لوگوں سنیے، غیر کے پریچر دائی امام تیرے میرے گھروں میں، ہم کام پہ گئے تو پیچھے آ گئے، ریموٹ کنٹرول بیٹی کو ملے، رات کے اندھیرے میں ملے، اپنے کمبل میں موبائل میں ملے، جس مرضی پیج پہ ملے، تو نہیں روکتا۔ قاری صاحب کی بات آتی ہے، امام صاحب کی تو غیرت کھا جاتا ہے، ابا سارے گھر گیا تک معاملہ خراب نہ تھی وجہ، کچھ نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے بتاتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، لے جاؤ۔ ایک کام کیجئے، اس شعرے کو زندہ رکھنا ہے تو آپ جب بھی مہینے بعد، 15 دن بعد، ہفتے پہ، ویکنڈ پہ، آپ اپنی فیملی کو لے کے جب ٹائم ملے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ بیٹیاں ہیں پردے کے ساتھ آئیں، بیٹے ہیں سب کو لے کے آئیں۔ بازار کہیں کچھ تھے، رکشے تے بہتے ہوئے نے امدے ہیں کچھ تھیں دے، اتھا ڈر کوئی نہیں، مسیح کیہاں ڈر ہے۔ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، جا جا کے بتاتے ہو یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، امام صاحب سے ملوائیے، قاری صاحب سے ملوائیے، اپنے بچوں کو مانوس کیجئے، یہ دوریاں ختم کیجئے۔ دشمن نے پراپوگنڈا کر کے زہریلا کر دیا ہے، لیکن پراپوگنڈا جب چھٹتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، بات کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہمت ہے، قاری صاحب کو گھر میں بلوائیے، رات کو ڈنر پہ بلائیے، دوپہر کو لنچ پہ بلوائیے، صبح ناشتے میں لے کے آئیے۔ اگر زیادہ ہمت نہیں، چائے کے کپ پہ لے کے آئیے، اتنی بھی ہمت نہیں، پانی کے گلاس پہ لے آئیے، بچوں کے ساتھ تعارف کروائیے، یہ خطیب صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، ان کی بھی عزت، ان کی بھی شان بلند ہو۔ بچوں کے ساتھ بھی ایک عالم کے گھر آنے سے رب کتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ اس شعرے کو عادت کو ہم مٹا چکے ہیں۔ میں اسی واقعے کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ اچھ شریف تو سا علاقہ سنے ہویا ہو سی، ڈٹھا ہویا ہو سی، 7 کلومیٹر چوفیر کوئی شے کوئی نہیں، دیرہ کل ہے، جنگل ہے، بڑھڑے ضعیف چودھری عبدالرحمن صاحب اکھیں تو نبی نے بیٹھن، ایک مہمان ہم دے کہ چودھری صاحب پانی تا پلاؤ۔ دادا ابو کہتے ہیں جائیں پانی لے کے آئیں، پانی لے کے آیا، اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے نہیں آپ کھانا کھا کے جائیں گے۔ انہیں تکلف آنا کیا، کوئی نہ، میں وینا بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بزرگوں نے پکڑ کے بٹھا لیا، کہا ماں جی سے کہیں کھانا بنائیں، کھانا بنایا، لے کے آئے۔ اچار تھا اس وقت، اور کیا ہونا تھا، مرتبان بھرے ہوئے تھے، اچار رکھا، لے کے آئے، روٹی کھائی، دعا مانگی، پھر مصلی منگوایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا مانگی۔ جب جانے لگے نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے چودھری صاحب اللہ تمہارے بچے کو دین دی سمجھ دے وے۔ اللہ اکبر۔ وہ ٹر گئے، والد صاحب آئے، دادا ابو آدھے نہ کہ آج کوئی آئے ہن، انہیں ہی میں دعا دیتی ہے، اکھے نا کیا ہنے، اکھے دسے نا، میرا نام ننیال کی طرف سے ملازم حسین تھا، ماما جان بھی اسی نام سے بلاتے تھے، کوئی حسنین کہتا تھا، کوئی حیدر کہتا تھا، کوئی خادم حسین کہتا تھا۔ ابو جی نے پوچھا نام کیا تھا، کہنے لگے عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ، آمد پور والے، اکھے او آیا ہمیں۔ اس دن سے ابو نے نام عبدالرزاق رکھ دیا۔ ہمارے علاقے سے نکلنے کا باہر رواج تو نہیں تھا، کھیتی باڑی، بکریاں، جانور چرانے، جنگل جنگلات۔ حضرات ایک عالم کے پھیرے کو، جان کو، ذات کو معمولی مت سمجھیے، تیرے میرے نزدیک حقیر ہوگا۔ میری پوری گفتگو کا خلاصہ، جسے تم نے حقیر سمجھ کے دھتکارا ہے، پھٹکارا ہے، بھلایا ہے، بجھایا ہے، تیرے رب کے اس کی کتنی قدر ہے۔ ایک پھیرا اور ایک اٹھے ہوئے ہاتھ رب نے لاج رکھی ہے، موڑا نہیں ہے، وگرنہ میں آپ سے کبھی 1.5 فٹ اونچا بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، میں بھی نیچے بیٹھنے کے لائق تھا۔ ایک عالم کی دعا، اس کی عزت، مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ علماء سے رابطے میں رہیے، ان شاعر کو عام کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے گا، عزتوں سے نوازے گا۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا کردار نبھائیے۔ یہ جو سوال آیا تھا
صحابہ نے ختم بخاری شریف شعبان کے 15 تاریخ کو ہوں والے بخاری کہنا ہی شعبان دی کہیں تاریخ کو بھی رکھ سکتے ہوئے اگر اللہ دے نبی صحابہ تو ثابت ہے اے ختم کی میں تھی گئے ختم دے منع منع ہے ختم کرنا جائز ہے